کہ انسان نے چونکہ زبان ڈیولپ کر لی ہوئی ہے، وہ اس زبان کے ذریعے سے یا الفاظ کے ذریعے سے بھی سوچتا ہے، یا انسان کی فکر میں غلطی کی جو نشاندہی ہے وہ منطق کرتی ہے، وہ لاجک کرتی ہے۔ لاجک کی یا منطق کی ایک ڈیفینیشن ہی یہ کی جاتی تھی، پرانا لاجک جو ہے کہ صیانت الذہن عن الخطا، کہ یہ ذہن کو خطا سے بچاتا ہے، یہ فکر کو مس لیڈ ہونے سے بچاتا ہے، یہ تھاٹ کا جو پروسیس ہے اس کو انفلوئنس ہونے سے بچاتا ہے۔ جو بھی نقاد ہوتے ہیں وہ دراصل ادب میں بھی اور فلسفے میں بھی وہ جو بھی فکر ان کے سامنے آتا ہے، جو بھی واقعہ ان کے سامنے آتا ہے، کوئی بھی تصور ان کے سامنے آتا ہے، تو وہ اس تصور کا، اس واقعے کا، اس کہانی کا، اس افسانے کا، یا جو بھی ڈیٹا اس کے سامنے آیا ہے اس کا پورا انالیسس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگتی ہے، زید انسان ہے، زید کو بھوک لگتی ہے، یہ ڈیڈکٹیو فارم ہے یا اس کی استخراجی منہج ہے، استخراجی طریقہ ہے۔ ہمارے جیسے معاشروں میں سوالات کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، سوالات کو سم ٹائم کچھ لوگ گستاخی پر منتج کرتے ہیں کہ کوشچن کرنا اصل میں گستاخی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے سوال ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ سوچنا کم کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوشل پریشرز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ مونوپلیز قائم ہو جاتی ہیں۔ تو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے میں جو مین گیٹ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ سوال ہے۔ اس کے بعد ایک یہ طریقہ، یہ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ تب ڈیولپ کر سکتے ہیں جب آپ لکھنا شروع کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بھی کریٹیکل تھنکنگ کا ہی داعی ہے، اور جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا فیصلہ لاجک پر لیتا ہے، وہ ایموشنز پہ فیصلہ نہیں لیتا۔ تو علم حدیث بھی اصل میں کریٹیکل تھنکنگ سے ہی ڈیولپ ہوا علم ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنی گہری فکر میں سے کام لیں کہ وہ آپ کا اپنا لباس بن جانا چاہیے۔